السلام علیکم ناظرین 658 ہجری میں منگو خان اپنے لشکر جرار کے ساتھ چین کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے سلطنت تمغاج کی نیابت اپنے بھائی ارکبوکا کو سونپ دی۔ اس کا لشکر سرد طوفانی موسم میں سفر کرتا ہوا چین کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ صوبہ شانسی کی جانب چین میں داخل ہوا۔ اس کے لشکروں نے چینی شہروں پر متعدد حملے کیے اور انہیں فتح کر کے نظر آتش کر دیا۔ منگو خان مسلسل کامیابی حاصل ہونے پر پر یقین ہو گیا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب وہ چینی سرزمین پر قابض ہو جائے گا۔ چینی شہنشاہ چوہان کو جب منگو خان کی الغار کی اطلاع ملی تو اس نے لشکروں کے لشکر مدافعت کے لیے اس کی جانب روانہ کیے۔ ان لشکروں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ہر قیمت پر منگو خان کو چینی سرحدوں پر روکے رکھیں۔ خلیج کیاؤ چاؤ کے ساتھ شدید طوفانی موسم میں منگو خان پیش قدمی کرتا ہوا صوبہ شانسی کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے لشکر جرار نے سخت ناگوار حالات میں بھی اپنی بہادری، مردانگی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ منگو خان کا ساتھ ان کے لیے باعث تقویت تھا۔ اس کے لشکر میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والے گھوڑے تھے جو ناموافق موسم کے باعث بیمار ہو کر مر جاتے۔ جو وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا گھوڑوں کے تلف ہونے کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا تو اس نے تیز ترین قاضوں کو روانہ کیا اور ترکستان اور ماوراء نہر سے گھوڑے منگوائے۔ منگو خان کے نائب ارکبوکا نے نہایت مستعدی کا مظاہرہ کیا اور صرف ایک ہفتے میں 80,000 گھوڑوں کا قافلہ تیز ترین گھڑ سوار کی نگرانی میں منگو خان کو روانہ کیا۔ ناظرین، صوبہ شانسی کے ایک مضبوط قلعہ جاؤجیان کے محاصرے میں منگو خان کو کئی ماہ تک رکنا پڑا۔ منگو خان اس صورتحال سے جھنجھلا گیا۔ اس نے محاصرے کو ختم کر کے قلعے پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے سپاہی بھی عاجز آ چکے تھے۔ انہوں نے حکم پاتے ہی قلعے کی فصیلوں سے بھی سیڑھیاں لگا دیں اور فصیل پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ قلعے کے محصورین نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے گرم پانی اور آگ کے گولے ان پر برسانا شروع کر دیے۔ منگول سپاہی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے فصیل کی جانب بڑھتے رہے۔ بالآخر ان کی محنت رنگ لی اور وہ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ محصورین فصیل پر منگولوں کے قبضے سے متوحش دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے ان پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ منگول سپاہی فصیل پر پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ نیچے اتر کر صدر دروازے پر پہنچ جائیں، مگر مدافعت اتنی شدید تھی کہ وہ پیش قدمی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی اثناء میں ہواؤں میں تیزی پیدا ہو گئی اور آسمان بادلوں سے ابر آلود ہو گیا۔ منگو خان نے موسم کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے حملوں میں شدت کا حکم دیا۔ وہ موسم کے زیادہ بگڑنے سے پہلے دروازے تک رسائی حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ محصورین بھی بھانپ چکے تھے کہ منگول دروازے کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے فصیل کی سیڑھیوں میں آگ کے آلو بھڑکا دیے۔ ہوا کی شدت سے ان کے شعلے بے ترتیبی سے دائیں بائیں پھیلتے رہے۔ کئی منگول سپاہی آگ میں جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر منگول دستے کے سالار نے سپاہیوں کو فصیل سے چھلانگیں لگانے کا حکم دے دیا۔ سپاہیوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فصیل سے چھلانگیں لگا دیں۔ محصورین ان کی جرأت پر ششدر رہ گئے۔ انہوں نے سپاہیوں کو کسی طرح بھی دروازے تک بڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ جو کوئی سپاہی چھلانگ لگانے پر بچ جاتا وہ ان کی تلواروں کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ موسم اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ فصیل پر منگولوں کا رہنا دشوار ہو گیا۔ طاقتور طوفانی ہواؤں نے منگول سپاہیوں کو اسی جانب پھینکنا شروع کر دیا۔ منگو خان نے یہ دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو سیڑھیوں کے ذریعے تیزی سے اترنے کی ہدایت کی۔ ابھی منگول سپاہی نیچے اترنے کی کوشش میں مصروف تھے کہ تند ہواؤں نے فصیل سے لگی سیڑھیوں کو اڑا کر دور پھینک ڈالا۔ منگول سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد اس طوفان کے باعث فصیل سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ منگول لشکر میں طوفان کے باعث ابتری کا عالم پھیل چکا تھا۔ محصورین نے جب یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے فصیل میں موجود چور دریچوں کو کھولا اور تیروں کی بارش ان پر کر دی۔ منگول سپاہیوں کو اس زبردست طوفان میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تیروں کی بارش نے انہیں ایسا حواس بختہ کیا کہ وہ پیچھے کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ بے ترتیبی سے فرار ہوتے ہوئے وہ اپنے ہی ساتھیوں کو پیروں تلے کچل گیا۔ منگو خان نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا اور منظم کیا۔ انتظام و انصرام میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ منگول لشکر کا ایک بڑا حصہ تباہی و بربادی کا شکار ہو چکا تھا۔ منگو خان اپنے نقصان پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے قلعے کے محصورین پر اتنا غصہ نہیں تھا جتنا کہ اچانک اٹھنے والے اس شدید طوفان پر تھا۔ وہ اپنے لشکر کی تنظیم کرتے ہوئے اسے ایک محفوظ درے کی جانب لے آیا۔
وہ معصورین کے تیروں کے حملے کی زد سے اب بالکل محفوظ تھے۔ منگو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خود کو تیار رکھیں، طوفان کے تھمتے یہ ایسا زوردار حملہ کیا جائے گا کہ قلعے کے سب حفاظتی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ کافی دیر کے بعد طوفان تھما تو منگو خان نے اپنے سپاہیوں کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ جو ہی قلعے کی جانب بڑھے تو انہیں منظم انداز میں دور دور تک پھیلا ہوا ایک بہت بڑا لشکر اپنے سامنے دکھائی دیا۔ وہ شہنشاہ چین چوان کا لشکر تھا، جس کا سرخ جھنڈا ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ منگو خان کے لیے اس طوفانی موسم میں اچانک شہنشاہ چوان کی آمد حیرت انگیز تھی۔ منگو خان نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کی اور بھرپور پیش قدمی کا حکم دیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ منگول سپاہی کچھ دیر پہلے طوفانی موسم سے نبردازمہ ہو کر نہ ڈھال ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تھکان کی پرواہ کیے بغیر چینی لشکر پر اپنی دھاک بٹھانے کی پوری کوشش کی۔ کئی گھنٹوں تک یہ معرکہ جاری رہا۔ دونوں جانب پلہ برابر دکھائی دے رہا تھا۔ شہنشاہ چوان پیچھے کھڑا میدان جنگ کی صورتحال کے مطابق مختلف چالیں چلتا رہا۔ منگو خان کے مقابلے میں اس کا لشکر کافی زیادہ تھا۔ منگو خان کے لشکر کا کافی حصہ دن کے پہلے حصے میں تباہ ہو گیا تھا۔ لڑائی فیصلہ کن مراحل کی جانب بڑھنے لگی۔ چینی لشکر کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ منگو خان نے طاقت کے توازن میں فرق محسوس کیا تو اس نے محتاط انداز میں اپنے سپاہ کو پسپائی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ منگول لشکر مدافعتی انداز میں لڑتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ چینی لشکر نے یہ دیکھ کر حملوں میں شدت بڑھا دی۔ ان کی لگاتار کوششیں رنگ لیں اور چینی لشکر کے سوار قلعہ میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعہ میں افراتفری مچ گئی اور پھر منگول لشکر کی صف بندی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ منگو خان کے لیے نہایت دشوار حالات پیدا ہو چکے تھے۔ منگول لشکر ابتری کی تصویر بنا دکھائی دے رہا تھا اور چینی لشکر مسلسل انہیں نقصان پہنچا رہا تھا۔ ناظرین، سلطان ملک مظفر سیف الدین کتوزی نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے سلطنت کے امراء و عمائدین کی خوشنودی اور تتاری وفد کے ہاتھ سے بڑے ہوئے گستاخانہ لب و لہجے پر ان کی ہلاکت کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر دربار سے باہر نکلنے پر وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی لپیٹوں میں کسی حد تک پشیمانی بھی جھلکتی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر تتاری بہو کا رخ اپنی جانب نہیں موڑنا چاہتا تھا، مگر حالات نے اسے ایسے دو راہ پر لا کھڑا کیا تھا کہ جہاں اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں تھا کہ وہ ہلاکو خان کے یارانہ منصوبے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے مقابلے کے لیے سینہ سپر ہو جاتا۔ اگر اسے ہلاکو خان کے عہد و پیمان پر تھوڑا بہت بھروسہ ہوتا تو کیا یہی تھا کہ سلطان ملک مظفر اس کی اطاعت قبول کرنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کرتا۔ اسے اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ اسے اگر کچھ خوف تھا تو صرف یہ تھا کہ تتاریوں کی خونخوار طبع بلاد مصر کی بہار کو خزاں میں بدل ڈالے گی۔ وہ اسی گم کی کفیات میں اپنے شاہی محل پہنچا۔ اس نے ہیجانی کفیت سے نجات پانے کے لیے شاہی حمام کا رخ کیا۔ کئی گھنٹوں تک وہ پانی کے حوض میں دھڑ ڈبوئے محض خلا کو گھورتا رہا۔ اس کے دماغ کے پردے پر وسوسوں کے عکس ابھرتے اور خود بخود مٹ جاتے۔ اس کا دل و دماغ کچھ عرصہ پہلے دیکھے گئے خواب کی تعبیر کی مختلف اشکال بنا بنا کر پیش کرتا اور پھر خود ہی انہیں رد کر دیتا۔ کافی دیر بعد وہ اکتا کر وہاں سے نکلا۔ شاہی ملازمین اس کے چہرے پر پریشانی کی شکنیں دیکھ کر دب کے رہے۔ سلطان ملک مظفر سیف الدین کتوزی کی حالت کا دورانیہ صرف ایک روز تک محدود نہیں تھا۔ تتاری وفد کے قتل کے بعد وہ کئی ماہ تک صحیح طرح سو بھی نہیں سکا۔ ملکہ بدر منیر کی قیافہ شناس نگاہوں نے اس کا خوف بھانپ لیا تھا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھی جب وہ اسے کھل کر بات کر سکتی۔ ایک دن وہ تنہا موجود تھا کہ اتفاق سے وہاں ملکہ بدر منیر پہنچ گئی۔ ملکہ بدر منیر تو کئی روز سے ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اسے تنہا پاتے اس نے شاہی محافظین کو خلوت کا اشارہ کیا اور کسی بھی امیر کی آمد پر سلطان کو مطلع کرنے سے منع کر دیا۔ سلطان ملک مظفر مستقبل کی ادھیڑ بن میں کھویا ہوا تھا کہ ملکہ بدر منیر نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سلطان ملک مظفر نے چونک کر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرانے لگا۔ یہ مسکراہٹ ملکہ بدر منیر کو کھوکھلی محسوس ہوئی۔ سلطان کا اقبال بلند ہو، میں کئی دن سے آپ کے چہرے پر تفکرات دیکھ رہی ہوں۔ کیا سلطان کو اپنی ملکہ کی ذہانت پر بھروسہ نہیں رہا کہ وہ آج اپنی ملکہ سے اپنا معاملہ پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں؟ بدر منیر، مجھے تمہاری ذہانت پر بخدا کوئی شک و شبہ نہیں۔ سلطان ملک مظفر نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ملکہ بدر منیر اپنے ریشمی دوپٹے کے پلوں سے کھیلنے لگی۔
تو پھر اس غیریت کو خدا حافظ کہہ دیجیے اور اپنی پریشانی میں مجھے بھی حصہ دار بنا لیجیے۔ سلطان ملک مظفر نے مختلف انداز میں ملکہ بدر منیر کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ پریشان نہیں ہے، مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ ملکہ بدر منیر کے اصرار پر اپنے خوف کا اظہار کرنا ہی پڑا۔ وہ تتاری الغار کے خوف اور خواب کی ڈراؤنی تعبیر کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ ملکہ بدر منیر اس کی باتوں پر دنگ رہ گئی۔ اس نے فوری طور پر سلطان کو اس مصنوعی کرب و بلا کے عالم سے نجات دلانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان محترم، ملکہ بدر منیر گہرا سانس لے کر بولی، مجھے تعجب ہے کہ آپ بھی توہمات کی دلدل میں پھنس سکتے ہیں۔ آپ اس بے معنی سے خواب کو اپنے حساب پر طاری کیے ہوئے ہیں جس کی خود کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نہیں کہتی کہ خوابوں کی تعبیر سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی، مگر خوابوں کی بتائی گئی اکثر تعبیریں جھوٹ نکلتی ہیں۔ آپ شمس الدین کی بات کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے خواب کی یہ تعبیر بتائی ہے، تو میں آپ سے صرف یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا اس کا بیان اتنا معتبر سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ ہرگز نہیں، نہ تو وہ خدا ہے اور نہ ہی اسے غیب کا علم ہے۔ مصیبتیں سلطانوں کی زندگی میں اس دن قدم رکھتی ہیں جب وہ اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں۔ ان کی تمام زندگی کڑی مشکلات اور غیر متوقع حالات میں ہی بیت جاتی ہے۔ آپ بھی ایسے ہی ایک سلطان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا اور اتنے سارے انسانوں پر اقتدار کا شرف بخشا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ پھر آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ کیوں کر بیٹھا کہ اللہ کا بخشا ہوا شرف کوئی کمزور شے ہے؟ آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں، ان ذمہ داریوں سے چشم پوشی کے باعث اللہ کا بخشا ہوا شرف آپ کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے۔ آپ کو بے معنی باتوں میں الجھنے کی بجائے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ان تمام ذمہ داریوں کو خوش سلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میں بخوبی جانتی ہوں کہ تتاری فتنہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس کے سیل میں کئی ریاستیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وہ ریاستیں بلاد مصر کے مقابلے میں بڑی نہیں تھیں۔ آپ کے زیر نگیں ایک بڑا خطہ ہے، اس میں بسنے والے لوگ بڑے بہادر اور جری ہیں۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو بآسانی وہ سب کچھ مل گیا ہے جس کو حاصل کرنے میں ایک زمانہ بیت جایا کرتا ہے۔ آپ کے پاس ترکوں کی وہ شاندار فوج ہے جو ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہے۔ آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں مملوک امراء ہیں جن کے وجود عسکری ذہانت کے شاہکار ہیں۔ عسکری امراء کی اتنی بڑی تعداد بڑے خوش نصیب سلطانوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ بلاد مصر کوئی ترنے والا نہیں ہے جسے ہلاکو خان آسانی سے نکل جائے گا۔ آپ اطمینان رکھیے اور بے فکر ہو جائیے۔ اگر آپ تتاریوں کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہے ہیں یا آپ کو جان جانے کا خوف لاحق ہے تو میری صلاح مانیے کہ خود میدان میں اترنے کی بجائے عسکری امراء کو بطور پیادوں کے شاطر سلطان کی مانند استعمال کیجیے۔ اس وقت تمام عسکری امراء آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، انہیں آپ کے اشارے کا انتظار ہے۔ آپ ان پر بیٹھیے اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے شعلہ جو جذبات کو جلا بخشیے تاکہ وہ تتاری حملے کو ناکام بنانے میں جان کی بازی لگانے سے گریز نہ کریں۔ ملکہ بدر منیر کے لہجے میں کچھ ایسی مٹھاس اور لگاوٹ تھی کہ کئی تلخ باتیں بھی سلطان ملک مظفر کو ناگوار محسوس نہ ہوئیں، بلکہ اس کے وجود میں سرشاری پھیلتی گئی۔ اسے اپنا درد ہلکا ہلکا سا محسوس ہونے لگا۔ وہ ملکہ بدر منیر کی باتوں کو اس انداز میں سننے میں مشغول تھا جیسے کوئی بچہ استاد سے سبق لینے میں مصروف ہو۔ یہ سلسلہ کلام کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ ملکہ بدر منیر نے بھرپور کوشش کے بعد سلطان ملک مظفر کے ذہن سے خواب کے نقوش مٹا ڈالے تھے۔ اس نے امور جہاں بانی کے بارے میں اسے کئی نادر تجاویز دیں۔ سلطان ملک مظفر کو کبھی ایسی نشست کا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ ملکہ بدر منیر سے امور جہاں بانی پر گفتگو کر پاتا۔ وہ اس کی فہم و فراست اور ذہانت کا معترف دکھائی دے رہا تھا۔ ملکہ بدر منیر کے سمجھانے بجھانے سے اس نے طے کر لیا کہ وہ خود میدان میں نہیں اترے گا بلکہ قاہرہ میں بیٹھ کر کسی شاہکار کی مانند ان تمام مملوک اور ترک امراء کو بطور مہر استعمال کرے گا۔ اس کے ذہن میں ایسے امراء کی فہرست روشن ہو چکی تھی جن سے وہ کسی نہ کسی وجہ سے خائف و بدگمان تھا۔ وہ ایسے تمام امراء کو ہر اول دستوں میں تعینات کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی راہ سے ہٹانے کا عزم کر چکا تھا۔ ناظرین، متی الدین اپنے منگول دوست فناجو خان کے ساتھ اردو زریں کے سلطان برکئی خان کے شاہی محل پہنچا۔ اسے آج صبح ہی برکئی خان کا پیغام ملا تھا کہ وہ فوراً اس سے آ کر ملے۔ متی الدین جب گھر سے شاہی محل کے لیے نکلا تو اسے خود میں عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ وہ برکئی خان کا اچھا دوست رہ چکا تھا، مگر وہ تب کی بات تھی
جب برکئی خان کی حیثیت حکمران کی نہیں تھی بلکہ متی الدین کی نظر میں وہ ایک عام سا شخص تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ جب متی الدین کو یہ معلوم ہوا کہ برکئی خان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے تو وہ اس کے سامنے خود کو کم تر محسوس کرنے لگا، مگر اس بات کا احساس اس نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ اس کے اور برکئی خان کے درمیان فاصلوں کا باعث بنتی چلی گئی۔ سرائے میں واپسی کے بعد اپنے باپ کے کہنے کے باوجود وہ برکئی خان سے ملنے نہیں گیا۔ آج چونکہ برکئی خان کا پیغام آن پہنچا تھا، اس لیے وہ مجبوراً اس سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ شاہی محل پہنچ کر اس نے محافظ کو اپنا تعارف کرایا۔ کچھ ہی دیر میں اسے مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا۔ برکئی خان کسی دوسرے کام میں مصروف تھا، اس لیے اسے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ متی الدین نے ایک دو بار فناجو خان کی جانب خالی نگاہوں سے دیکھا۔ متی الدین کے چہرے پر اکتاہٹ کی جھلک فناجو خان نے دیکھی تو بولا، کیا بات ہے؟ یہ انتظار تمہارے مزاج کے خلاف ہے کیا؟ معلوم نہیں، مجھے یہاں آنا کچھ اچھا نہیں لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں وضاحت کرنے سے معذور ہوں۔ کس بات کی وضاحت نہیں ہو پا رہی تم سے؟ برکئی خان کی بلا تکلف آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی۔ وہ دونوں برکئی خان کی آواز پر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ برکئی خان نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگا کر بھرپور انداز میں مصافحہ کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ برکئی خان کے حکم میں موجود محافظ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ برکئی خان کی نظر جب ان پر پڑی تو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تم دونوں کہاں غائب رہے ہو؟ میں نے کئی بار پتہ کرایا، مگر جواب میں ہمیشہ عدم موجودگی کی ہی اطلاع ملی۔ برکئی خان خوشگوار لہجے میں بولا، کان اعظم۔ فناجو خان بولا ہی تھا کہ برکئی خان کے ہاتھ کے اشارے نے اسے روک دیا۔ کان کھول کر سن لو، تم دونوں میں سے کوئی بھی مجھے اس نام سے مخاطب نہیں کرے گا۔ میں وہ نہیں کہہ سکوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو کان اعظم کہلوانا پسند نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس لقب سے گریز کروں۔ فناجو خان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، تم کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ برکئی خان نے مزید الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کے دوست نے میری مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے۔ میں اپنے قبیلے سے یہاں اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں جس سے میرے قبیلے کی منزلت بڑھ جائے، مگر متی الدین نے مجھے اپنی محبوبہ کی تلاش میں شراب کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر ڈالا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ متی الدین اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا گرایا۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، تم نے مجھے اتنے دنوں تک شکار کے بہانے سے وادی سرخ میں خوار نہیں کیا۔ فناجو خان بے اتنائی کے عالم میں تیزی سے بولا۔ متی الدین اس کے غیر متوقع رویے پر دنگ رہ گیا۔ بیکار کی باتیں چھوڑو، میں خوب جانتا ہوں کہ متی الدین گل وقوز کے لیے اکثر ایسا ہی بےتاب ہو جاتا ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ یہ عشق بڑا فضول روگ ہے، جسے لاحق ہو جائے تو وہ کام کاج کا نہیں رہتا۔ میں تم دونوں کا ایک ضروری کام کی بابت انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگ دیر ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹے۔ خیریت تو ہے برکئی خان؟ متی الدین چونک کر بولا، امور اقتدار میں خیریت کا کیا لینا دینا؟ بہرحال میری فکر میں خود کو پتلا نہ کرو، بلکہ میری بات پر توجہ دینے کی کوشش کرو۔ برکئی خان کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے کہستان میں بڑے کان اعظم کے حکم پر کچھ مہمات بھیجی گئی تھیں۔ یہ مہمات حلو خان کی زیر قیادت تھیں۔ کہستان میں سب سے مشہور علاقہ قلعہ موت کہلاتا ہے۔ یہاں حسن بن صبا کا فرقہ رہتا ہے، جسے باطنی یا فدائین کہا جاتا ہے۔ حلو خان نے پے در پہ حملوں کے بعد فدائین کا زور کچل کر رکھ دیا اور بے شمار لوگوں کو ہلاک کیا۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ماری جا چکی ہے، جبکہ بچے کچھ لوگ اپنی طاقت کی بحالی میں مصروف ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ان کے پاس جاؤ اور وہاں ایسے حالات پیدا کرو کہ وہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ انہیں استعمال کیا جا سکے۔ برکئی خان نے بات مکمل کی۔ متی الدین کہستان کا نام سن کر متفکر سا دکھائی دینے لگا۔ اس کے ذہن میں گھوڑے کا ماما گھومنے لگا، جو اس کے باپ کے کہنے کے مطابق کسی فدائی نے اس کی راہ میں پھینک کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ برکئی خان کے لبوں سے اچانک فدائیوں کا ذکر سن کر وہ چونک سا گیا تھا۔ اس نے برکئی خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، برکئی خان، میں کچھ دن پہلے تک تو فدائیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ گزشتہ دنوں ہونے والے ایک اہم واقعے نے میری توجہ اس جانب مبذول کری ہے۔ میری تحقیق کے مطابق یہ گروہ مسلمانوں کا سخت ترین حریف ہے۔ تمہارا ایسے گروہ کے بارے میں دلچسپی لینا مجھے کچھ مناسب نہیں لگا۔ مجھے فدائیوں سے کوئی رشتہ داری نہیں کرنا ہے، بلکہ کچھ ایسے مفادات ہیں جن کی تکمیل ان کی مدد سے بخوبی ہو سکتی ہے۔
میں حلو خان پر کاری ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ فدائیوں کی مدد کرتے ہوئے میں ان کی مکمل حمایت حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، مگر یہ بات ضرور طے ہے کہ فدائی مرتد لوگ ہیں اور ان کا ہمارے دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایسے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ متی الدین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ متی الدین برکئی خان نے اس کی بات پر برا نہیں منایا۔ الحمدللہ میں تہ دل سے اپنے دین کی حفاظت کا تہیہ کیے ہوں۔ حالات کچھ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ میں ایسے واسطوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہوں جن سے حلو خان کی بڑھتی ہوئی درندگی کو روکا جا سکتا ہے۔ بغداد کی تباہی اور امیر المومنین کے قتل کے بعد مجھے مسلمان سلاطین میں کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا جو ہلاکو خان کے خوفناک عزائم کی راہ میں اپنی دیوار بن سکے۔ ایسے حالات میں چھوٹی چھوٹی قوتوں کو باہم مربوط کر کے ایک ایسی قوت تشکیل دی جا سکتی ہے جو حلو خان کو مزید پیش قدمی سے روک سکے۔ فدائیوں کی حلو خان سے عداوت بھی ہے اور وہ زخم خوردہ بھی ہیں۔ ان کی طاقت کو مجتمع کر کے حلو خان کے لیے بڑی پریشانی کھڑی کی جا سکتی ہے۔